ویلکم ٹو ویژول پروگرامنگ. لاسٹ لیکچر میں ہم نے کنکرنسی اور تھریڈنگ کی ڈسکشن سٹارٹ کی تھی. وی سو کہ ہاؤ ٹو کریٹ اے تھریڈ کس طرح مین تھریڈ کے ان پیرلل چلتا ہے آن اے ریئل ملٹی پروسیسر سسٹم اینڈ ادروائز اٹس ٹائم سلائس اٹس پری ایمپٹیڈ اینڈ ٹائم سلائسڈ اور سارے تھریڈس ون بائی ون ٹرن لیتے ہیں. سو تھریڈس ہم نے کریٹ کر کے دیکھے. وی کریٹڈ تھریڈ یوزنگ اے فنکشن. We created threads using lambda expressions. We created thread where the whole body of the function was in a multi-statement lambda expression. So ہم نے different طریقے سے thread create کر کے دیکھے. We used join and sleep. Join سے ہم نے threads کا wait کیا. Sleep سے ہم نے ایک thread کو ایک determined time کے لیے blocking state میں ڈال دیا. We talked about thread states. We talked about background and foreground threads, thread priorities. And then we synchronized two threads using a manual reset event. ہم نے ایک طرف سے اسے wait 1 کیا, the other side we did set, اور جیسے ہی set کیا wait 1 ریلیز ہوا. Then we in the end we talked about کہ threads کے ساتھ ہم thread pools کیسے یوز کر سکتے ہیں. And that's where we will resume our discussion today. اور thread pools کی ڈسکشن سے بھی پہلے we will touch one more thing, and that is how to update a UI thread from the main thread. So اگر آپ کو یاد ہو کہ تھریڈنگ کی ڈسکشن ہم نے شروع کی تھی, we gave a use case. What was the use case? کہ آپ نے مین تھریڈ میں سے کوئی لمبا کام کرنا ہے which will take a lot of time مین UI تھریڈ میں, and you don't want to do it in the UI thread because the UI thread will become non-responsive. یعنی نان ریسپانسو کا مطلب تھا کہ وہ کی بورڈ اور ماؤس ایونٹس کو کوئک انف رسپانس نہیں دے گا. سو وٹ وی ول ڈو, وی ول کریٹ اندر تھریڈ وچ ول ڈو اے لاٹ آف ورک, جو بھی ٹائم ٹیکنگ کام ہے اس نے کرنا ہے, اینڈ دین وی ول کم بیک ٹو اپڈیٹ دا یو آئی تھریڈ. سو ہاؤ وی ول کم بیک ٹو اپڈیٹ دا یو آئی تھریڈ. سو ان ایوری یو آئی ایلیمنٹ, فریم ورک ایلیمنٹ سے ڈرائیو چیزوں میں, ان ایوری ڈسپیچر ڈیرائیو تھنگ دیر آر ٹو میتھڈس, ایک بگن انووک کا اور ایک انووک کا. اینڈ دیز آر ٹو میتھڈس وچ کین بی کالڈ فرام اینی تھریڈ. سو آپ کو یاد ہوگا WPF میں ہم نے کہا تھا آبجیکٹس ایک ہی تھریڈ سے کام کرنے چاہیے, ساری پراپرٹیز سارے کالس ایک ہی تھریڈ سے ہونے چاہیے. بٹ دیر آر ٹو اسپیشل میتھڈس, انووک اینڈ بگن انووک, وچ کین بی کالڈ فرام اینی تھریڈ. سو بگن انووک یا انووک کیا کرتے ہیں؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ بگن انووک فرسٹ. بگن انووک میں ہم اسے ایک ڈیلیگیٹ پاس کرتے ہیں کہ انووک دس ڈیلیگیٹ آن دا یو آئی تھریڈ. تو بگن انووک کو جو ہم پیرامیٹر دیتے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ اس ڈیلیگیٹ کو, اس میتھڈ کو یو آئی تھریڈ پہ رن کرنا ہے. سو وٹ ول بگن انووک ڈو؟ اگر آپ ایونٹ ڈریون کے کنٹیکسٹ میں دیکھیں تو وہ کیا کرے گا؟ It will just make an event out of the delegate and push it into the event queue. So جس ایونٹ کیو میں آپ کے ماؤس مووز اور کی بورڈ ڈاؤنس اور سارے ایونٹ ہینڈلرس کے ایونٹس آ رہے ہیں, اسی میں it will add a work item, it will add an event to invoke this method. So that's why جو بھی یو آئی تھریڈ اس وقت کر رہا ہے, it will finish that. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کہہ رہے ہیں یو آئی تھریڈ اسٹاپ کر دو جہاں بھی ہے اور میرا کام کرو. نو, یو آئی تھریڈ جو بھی کام کر رہا ہے it will finish that. Maybe there are other things in queue, it will do that, and after it does that it will come to my method. So begin invoke کا مطلب یہ کہ میرا کام یو آئی تھریڈ کے کرنے کے لیے لسٹ میں ڈال دو. when the UI thread is free it will do my work and I can right away resume. مطلب یہ جو بھی سیکنڈری تھریڈ ہے it can right away resume. انووک اور بگن انووک میں یہ فرق ہے کہ انووک ویٹ کرنے لگ جاتا ہے کہ کب یو آئی تھریڈ فارغ ہوگا, کب وہ یہ کام کرے گا, اینڈ وین اٹ از ڈن ود جو بھی ڈیلیگیٹ ہم نے پاس کیا ہے, ایٹ دیٹ ٹائم انووک کی بلاکنگ ختم ہوتی ہے. تو بگن انووک کا مطلب یہ یو جسٹ پوسٹ دا ورک ان دا یو آئی تھریڈ اینڈ یو آر ڈن. انووک کا مطلب یہ یو پوسٹ ان دا یو آئی تھریڈ اینڈ دین یو بلاک until the UI thread gets a turn and does that, completes that work, and then you can resume. تو invoke usually use کرتے ہیں if you want to give some return value or you want to complete some work. اور begin invoke usually more efficient ہے, you can post the work UI thread and you are done.
So that's how you connect back to the UI thread. اس کی ایک بہت سمپل سی ایگزامپل لیں گے. we'll create a window and we'll create a thread and we'll simulate a long running task with a sleep. تو thread sleep کر جائے گا for few seconds and after it is done sleeping it will update the UI. بٹ جتنی دیر وہ تھریڈ سلیپ کر رہا ہوگا, کچھ بھی نہیں کر رہا ہوگا, اٹس ناٹ موونگ اہیڈ, یو آئی ریسپانسو رہے گی, یو آئی میں ہر چیز ورک کرے گی بیکاز اٹس ان اے سیپریٹ تھریڈ. اف یو وانٹ ٹو ٹرائی اٹ یو کین کال اٹ فرام دا مین تھریڈ اینڈ یو کین سی کہ آپ کی یو آئی ریسپانسو نہیں رہتی فار دیٹ اماؤنٹ آف ٹائم, بٹ وین یو کریٹ اے تھریڈ یو آئی ریسپانسو رہتی ہے. تو اس ایگزامپل میں جو دیکھنے کی چیز ہے وہ یہ کہ سیکنڈ تھریڈ سے ہم یو آئی تھریڈ پہ کیسے پوسٹ کرتے ہیں. اس ایگزامپل میں ہم نے مائی ونڈو بنائی ہے, ونڈو سے ڈیرائیو کر کے وی انیشلائز کمپوننٹ کیا ہم نے کنسٹرکٹر میں, اینڈ دین وی کریٹڈ اے نیو تھریڈ. اور تھریڈ کہاں سے اسٹارٹ کر رہے ہیں, ورک فنکشن سے. ڈاٹ اسٹارٹ کال کر دیا, تھریڈ اسٹارٹ ہو گیا. ورک فنکشن کے اندر ہم نے سب سے پہلے تھریڈ ڈاٹ سلیپ کیا ہے 5000 وچ مینس 5 seconds, اور وی آر سیمولیٹنگ اے ٹائم کنزیومنگ ٹاسک. ونس اٹس ڈن سلیپنگ وی کال اپڈیٹ میسج اینڈ پاس اٹ دی آنسر. So update message دیکھتے ہیں, that would be interesting. So update message is called by the second thread, not the main thread which is a UI thread. So it cannot update on the screen right away. So اس نے کرنا کیا ہے, اس نے text message dot text is equal to message کرنا ہے which is a text box on the UI. اس نے اس کا میسج کو اس کا ٹیکسٹ کو سیٹ کرنا ہے, جو بھی میسج پاس ہوا ہے اسکرین چینج کرنی ہے, but it can't do it directly because WBF doesn't allow other threads to access UI elements. So what it does is it defines an action is equal to, and using a lambda expression we can as well pass this lambda expression directly in begin invoke, but clear کرنے کے لیے یہاں separate لکھا ہے. So what is the action is text message dot text is equal to message. It's not invoked right here because it's a lambda expression. Why is it a lambda expression? Because of the empty parenthesis or equal greater than sign. So it's an action that will be executed. How? We are calling dispatcher dot begin invoke and we are passing the action into it. So it's posted as an event into the UI threads queue. Dispatcher dot begin invoke کہاں سے آیا, because we are in a UI class, we are in a window derived class, so we have dispatcher dot begin invoke اور ہم اسے invoke کر رہے ہیں. It's now posted on the UI threads event queue, and when the UI thread is free it will take that message and actually execute text message dot text is equal to message. تو جب آپ یہ اپلیکیشن چلائیں گے تو there will be nothing happening for 5 seconds and then suddenly your text box will be populated, and during those 5 seconds you can click on the text box, type things in there, you can do other things with the UI and everything is responsive because the UI thread is free. So یہ ہمارا مین یوز کیس ہے. مین یوز کیس دوبارہ بتاؤں, یہ ہے ہمارا کہ UI تھریڈ سے we want to do some long running task, we create a thread to do that. When that thread is finished it wants to post some information back on the UI thread, we use begin invoke for that. That was what I was saying کہ جب آپ نے long running task create کرنا ہے you need to pass some information at the start, which is we saw was very easy using lambda expression. You need to get some information back in the end which we can pass through begin invoke میں code pass کریں which will be run on the UI thread. And if these are the only 2 places جہاں آپ کا shared data use ہو رہا ہے, not anywhere else, then you don't need logs. Otherwise اگر آپ نے shared data arbitrary points پہ use کرنا ہے you will need logs for that. So یہ تو ہم نے کیا begin invoke you can say is a low level primitive. There is another primitive of synchronization context. Synchronization context you can say is a higher level primitive, it's at a higher level of abstraction. In this particular example, if we replace dispatcher.begin invoke with a synchronization context, you will see that we end up with the same number of, pretty much the same number of calls, اور code میں کوئی major فرق نہیں پڑتا. But there are other higher level primitives we'll discuss later جن کے ساتھ synchronization context کو use کرنا بہت simple ہو جاتا ہے. So we'll see the same example کہ اگر ہم dispatcher.begin invoke کی جگہ ایک synchronization context use کریں تو کوڈ میں کیا چینج آتی ہے.
اس ایگزامپل میں وی کریٹڈ اے سنکرونائزیشن کانٹیکسٹ یو آئی سنک کانٹیکسٹ, اور جو کنسٹرکٹر ہے اس کے اندر وی انیشلائزڈ اٹ وتھ سنکرونائزیشن کانٹیکسٹ ڈاٹ کرنٹ. تو ہمارے پاس کرنٹ جو یو آئی تھریڈ ہے اس کا سنکرونائزیشن کانٹیکسٹ آ گیا. لیٹر ان اپڈیٹ میسج وی کین یوز یو آئی سنک کانٹیکسٹ ڈاٹ پوسٹ انسٹیڈ آف ڈسپیچر ڈاٹ بگن انووک کرنے کی جگہ ہم نے کرنٹ تھریڈ کا, ہر تھریڈ کا ایک سنکرونائزیشن کانٹیکسٹ ہے, اینڈ وی ٹک دا سنکرونائزیشن کانٹیکسٹ آف دا یو آئی تھریڈ, اور اس میں ہم نے کچھ پوسٹ کر دیا. پوسٹ کرنے سے وہی ہوگا, اٹ ول بی پوسٹڈ ٹو دا یو آئی ایونٹ کیو, اور یو آئی تھریڈ جب فری ہوگا اٹ ول ٹیک اٹ. اس میں ایڈوانٹیج یہ اٹس اے میکینزم دیٹ ورکس فار WPF, ونڈوز فارمس اینڈ سم ادر فارمس آف یو آئی. جو ڈسپیچر ڈاٹ بگن انووک ہے اٹس اسپیسیفک ٹو WPF. تو ایک تو یہ جنرلٹی آتی ہے. سیکنڈ تھنگ اگین آئی مینشن سنکرونائزیشن کانٹیکسٹ از یوزڈ ان کمبینیشن ود ادر ایبسٹریکشنز, جہاں پہ you mention some work item which is automatically posted on the synchronization context. تو synchronization context dot post سے آپ یو آئی تھریڈ سے اس طریقے سے واپس کام کروا سکتے ہیں. اگین آپ کا یو آئی رسپانسو رہے گا. کیوں رسپانسو رہے گا؟ بیکاز یو ڈیڈ یور ورک ان اے سیپریٹ تھریڈ. سو دس واز اے تھریڈ. ناؤ ویل کم بیک ٹو دا تھریڈ پول ٹاپک. وائی وی نیڈ اے تھریڈ پول؟ If we divide our work into many small pieces, یعنی ہم کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے which can be done in parallel, there is another small work which can be done in parallel. If we find many small items to do in parallel, so then threads can be inefficient because of their creation and destruction time. That is one thing. Second thing, if you create too many threads, like if you have 1,000 things to do in parallel and you create 1,000 threads, first of all you use a lot of system resources. ہم نے کہا تھریڈس کے ساتھ پورا اسٹیک یوز ہوتا ہے, so there are memory resources that you are using. There may not be enough processors to run your stuff in really in parallel. So maybe you have 4 cores or 8 cores. So 8 cores means really only 8 things can run in parallel. But you have created 1,000 things. تو ان کے درمیان ٹھیک ہے ٹائم کنٹیکسٹ سوئچز ہوں گے, ٹائم سلائسنگ ہوں گی, ایوری ون ول گیٹ اے ٹرن اینڈ ایونچولی فنش. بٹ مے بی اٹس ریئلی مور یوزفل ٹو کریٹ 8 threads and let each thread do one thing, and when it is done, pick the next thing. And if the UI thread has something to do, which is a high priority thing, UI thread میں نے کہا آپ کا higher priority ہے, it will preempt and UI thread کا کام ہوگا, and then the thread pool can continue doing its work. So thread pool is very efficient for multiple small tasks, or individual threads are efficient for doing one long running task. اگر آپ تھریڈ پول میں کہیں گے کہ میں ایک لانگ رننگ ٹاسک دے دوں تو اٹس کائنڈ آف آکوپائز ون تھریڈ, اور اب وہ چھوٹے ٹاسک کرنے کے لیے کم تھریڈس بچ گئے. اف یو کریٹ یعنی ہر اسمال ٹاسک کے لیے اف یو کریٹ اے فل تھریڈ دیر از اے لاٹ آف اوور ہیڈ آف کریشن اینڈ ڈسٹرکشن. سو تھریڈ پول اس چیز کو ایفیشینٹ بناتے ہیں, اینڈ یہ مینٹلٹی کریٹ کرتے ہیں کہ یو کین یوز اے تھریڈ فار اے اسمال ڈیوریشن بٹ لانگ انف ٹو ناٹ ڈو ان دا یو آئی تھریڈ. ایسے کام کے لیے بھی یو کین یوز اے تھریڈ. سو ہاؤ ڈو وی کریٹ اے تھریڈ ان اے تھریڈ پول؟ یو ڈونٹ ریئلی کریٹ اے تھریڈ ان دا تھریڈ پول. ہاؤ ڈو یو یوز اے تھریڈ فرام دا تھریڈ پول؟ سو آئی ڈسکرائب 2 ways. ایک تو طریقہ ہے ڈائریکٹ وی کال تھریڈ پول, اور اس میں سے ہم کیو کر دیں گے یوزر ورک آئٹم, اور جو بھی تھریڈ فارغ ہوگا اٹ ول پیک اٹ. دی ادر از ٹاسک. ٹاسک کی میں ایگزامپل دوں گا بیکاز ٹاسک آٹومیٹیکلی یوز دا تھریڈ پول, بٹ ٹاسک کی ڈسکشن ہم تو اس کے بعد تھریڈ پول کے بعد ڈیٹیل میں بھی کریں گے. سو ون وے از تھریڈ پول ڈاٹ کیو یوزر ورک آئٹم. اس کے اندر ویل جسٹ رائٹ دا لیمڈا ایکسپریشن یا ڈیلیگیٹ یوز کر لیں گے. سو ان دس کیس جو فنکشن پاس ہو رہا ہے اٹس سنگل پیرامیٹر فنکشن, دیٹ وائی وی کال دا پیرامیٹر ناٹ یوزڈ. جب ایک سنگل پیرامیٹر ہو تو لیمڈا ایکسپریشن میں یو کین اسکپ دا پیرنتھیسز. سو ان دس کیس دیر ورز نو پیرامیٹرس ہوتے ہیں تو آپ کو ایمٹی پیرنتھیسز دیتے ہیں یا انڈرسکور لکھتے ہیں. 1 پیرامیٹر ہے تو آپ نے اس پیرامیٹر کا نام دے سکتے ہیں, آپشنلی اس کے گرد پیرنتھیسز بھی دے سکتے ہیں. تو یہ کیا کر رہا ہے, یہ کنسول ڈاٹ رائٹ لائن کر رہا ہے, اور یہ ہم نے کیو کر دیا ہے یوزر ورک آئٹم. جو بھی تھریڈ پول میں سے تھریڈ فارغ ہوگا اٹ ول پیک اٹ. دی ادر وے از ٹاسک ڈاٹ رن. ٹاسک جو ہے وہ ڈاٹ نیٹ فریم ورک 4.0 میں آئے, اور
they automatically use the thread pool. تو ٹاسک کس طرح سے ہم نے ایک لیمڈا ایکسپریشن سے لکھا کنسول ڈاٹ رائٹ لائن ہیلو فرام دا تھریڈ پول, اور اس سے ہم نے اگین ایمٹی پیرنتھیسز لیمڈا ایکسپریشن سینٹیکس سے لکھا. بوتھ دیز ویز آر ویز ٹو رن یوزر ورک آئٹم ان دا تھریڈ پول. تو تھریڈ پول میں جب آپ کا تھریڈ رن کر رہا ہو, دیر آر سم پروز اینڈ سم کونس. پروز ہم نے ڈسکس کیے, یو ڈونٹ ریئلی ہیو دا اوور ہیڈ آف کریٹنگ اینڈ ڈیلیٹنگ دا تھریڈ. کونس میں ایک کون آپ کا یہ آتا ہے کہ یو ڈونٹ ہیو اے کنسسٹنٹ نیم فار دا تھریڈ. ہم نے کہا تھا تھریڈ کا ایک نام ہوتا ہے وچ از ریئلی یوزفل ان ڈیبگنگ. تو تھریڈ پول میں یو ڈونٹ ریئلی نو کہ آپ کا یہ فنکشن کس تھریڈ پہ رن کرے گا, اینڈ دا سیم تھریڈ ول ایونچولی بی رننگ ملٹیپل یوزر ورک آئٹمس. سو اٹس سم ٹائمس ڈیفیکلٹ کہ آپ کا جو نیم ہے وہ کیا ریپرزینٹ کر رہا ہے ٹو ڈیبگ دا تھریڈس. آپ کے پاس ایک پراپرٹی ہے از تھریڈ پول تھریڈ, جس سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کا کرنٹ تھریڈ تھریڈ پول میں رن کر رہا ہے یا انڈیپینڈنٹلی رن کر رہا ہے. بٹ ونس یہ تھریڈ پول میں رن کر رہا ہے, بی شیور کہ اس کا نیم آپ کے لیے اتنا میننگ فل نہیں ہوگا. تھریڈ پول کے تھریڈس آلویز بیک گراؤنڈ تھریڈس ہوتے ہیں, وچ مینس کہ بیکاز یو کین تھنک آف کہ تھریڈ پول کے تھریڈس تو کریٹ ہو گئے, دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی ڈیلیٹیڈ, دے آر جسٹ ویٹنگ فار ورک آئٹمس. سو اگر آپ کی اپلیکیشن کے باقی تھریڈس ٹرمینیٹ ہو گئے, you can't really wait for them to finish, یہ تو کبھی finish نہیں ہوں گے. So these are marked as background threads کہ we don't want to wait for them. So these are threads. Now what are tasks? Tasks کی abstraction کی کیا ضرورت ہے؟ So there are few things with threads we discussed. One of the things was exceptions. Exceptions thread کی ہینڈل کرنے کے لیے ہمیں thread کے اندر کوڈ لکھنا ہوتا ہے. تھریڈس ہمیں کوئی ایزی وے نہیں دیتے ٹو ریٹرن ویلیوز, اور اسپیشلی جب ہم تھریڈ پول میں کوئی ورک آئٹم ڈالتے ہیں تو دیٹ ورک کین فنش, اور اسی تھریڈ سے جب ہم نیکسٹ کام کرانا ہے تو ناؤ ہم کس پوائنٹ پہ ویلیو ریٹرن کریں. دیر از آلسو دا تھنگ کہ اگر ہم کسی تھریڈ کو جوائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وی آر ریئلی سینگ کہ تھریڈ جب فنش ہو جائے, اگر وہ تھریڈ ملٹیپل اسمالر کام کر رہا ہے, وی نیڈ این ایبسٹریکشن فار دیٹ اسمالر یونٹ آف ورک. تو اس ایبسٹریکشن کا فائدہ کیا ہوگا کہ ناؤ وی کین ٹاک ان ٹرمس آف دیٹ ورک آئٹم, کہ جب یہ ورک آئٹم فنش ہو تو مجھے یہ ریٹرن ویلیو دو, یا اس ورک آئٹم میں کوئی ایکسیپشن تو نہیں آئی. دیٹ ایبسٹریکشن از گیون بائی ٹاسکس. تو ٹاسک جو ہے دیٹ از اے ہائر لیول ایبسٹریکشن دین تھریڈس. ایک تھریڈ پہ ایک ٹاسک رن کر رہا ہوگا ایٹ دا سیم ٹائم, بٹ ایک تھریڈ اپنے لائف ٹائم میں ملٹیپل ٹاسک رن کر سکتا ہے. یو کین ایون اٹیچ سم ورک ٹو بی ڈن جب ایک ٹاسک کمپلیٹ ہو. سو یو کین دیٹس کالڈ کنٹینیویشنس, کہ یہ ٹاسک جب کمپلیٹ ہو تو دین کنٹینیو اٹ ود دس ورک. وی کین سے کہ یہ جو کنٹینیویشن ہے یہ سیم تھریڈ پہ چلے اور یو آئی تھریڈ پہ چلے, اینڈ یو کین ڈائریکٹلی رائٹ ناؤ سی دا بینیفٹ آف کنٹینیویشن. You can say کہ یہ lengthy کام ٹاسک میں کرو and then continue with this work on the UI thread, which would practically mean کہ اس کو ڈیلیگیٹ کو پوسٹ کر دو UI thread کی ایونٹ کیو پہ, اور جب UI thread فری ہو تو اسے رن کرے. But now you are at a higher level of abstraction and you don't need to think about those details. So task کے by default thread pool use کرتا ہے, you can force it to run on another thread. task سے derived ایک specialized class ہے which is a generic class which with a generic parameter, so task of t return, and that's used to return parameterized data. So let's see few examples of task. How to create a task, task.run, اور ہم parentheses میں console.writeLine foo لکھ دیا. If you compare it with how to create a thread, تو thread create کر رہے تھے new thread, lambda expression console.writeLine اور .start. So right away you can observe that tasks execute right away. They start right away. We say they are run hot. یعنی آپ کو انہیں explicitly start نہیں کرنا پڑتا. There are way to create them cold, which means کہ آپ انہیں explicitly start کریں. But that's one difference you observe. The second difference is کہ new thread آپ کر رہے ہیں تو ایک نیا thread بن رہا ہے, جبکہ tasks by default thread pool سے ایک thread pull کر لیں گے. And that's a good thing because thread pools have mechanisms کہ وہ
سی پی یو کو ساتھ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. اگر سی پی یو انف نہیں یوز ہو رہا, کریٹ مور تھریڈس, اگر یوز ہو رہا ہے تو کریٹ لیس تھریڈس. سو دیر از اے ہل کلائمبنگ الگورتھم ان دا تھریڈ پول کہ ہاؤ مینی تھریڈس از آپٹیمل ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم, and all that mechanism is there when you use a thread pool. Task.wait. So we can call a task.wait just like we join a thread. تو ایک تھریڈ کوئی کام کر رہا ہے, when it's done we call join. اسی طرح ایک ٹاسک ہے, we call wait for the task to finish. So right away you can see the benefit of task کہ ایک تھریڈ نے اگر ملٹیپل ٹاسک کرنے ہیں تو you can actually wait for individual tasks to finish. For example, if you see کہ ہم task dot run کرتے ہیں and we thread dot sleep for 2 seconds, then we write line foo, then we console dot write line task dot is completed. It would be false at this time, so is completed is saying کہ یہ task ہو گیا یا نہیں ہوا. And then we do task dot wait. It is waiting until the task is completed. So it will block for 2 seconds, at least 2 seconds, when the task gets run and sleeps, and then writes foo, and right after that یہ task dot wait اس کا بلاک ختم ہو جائے گا. and if you write some console dot write line at this point it will be displayed. so in the next example we will see کہ ہم یہ جو task کی generic sub class ہے task of t result یہ کیسے یوز کر سکتے ہیں. so we create the task in the same way, just we use task اور ہم نے angle brackets میں int لکھ دیا, which is how you use a generic class task of int. task is equal to task dot run اور اس میں ہم نے ایک ٹاسک کی باڈی کریٹ کر دی. نوٹ دیٹ باڈی کے اینڈ میں وی ریٹرن 3. سو انسٹیڈ آف اے void method now we can return something. کس ٹائپ کی چیز ریٹرن کریں گے؟ وی کین ریٹرن دا ٹائپ جو ہم نے اس کے جنرک پیرامیٹر میں لکھی ہے. سو ٹاسک آف انٹ مینس کہ وی ول ریٹرن این انٹیجر. ہاؤ وی ول ٹیک دیٹ انٹیجر؟ اس کو لینے کے لیے وی ول یوز دا ریزلٹ پراپرٹی. سو ہم نے دوسرا کوئی کام کیا اینڈ ایونچولی وی ڈو int result is equal to task dot result. جیسے ہی ہم task dot result کریں گے ہمارا تھریڈ بلاک ہو جائے گا and it's like calling task dot wait. You are waiting for the task to finish. جیسے ہی task finish ہوگا you will get the result. So اگر آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ ویٹ کریں, you can actually check task dot is completed. اگر is completed true ہوگا تو آپ کو result فوراً مل جائے گا because task تو finish ہو چکا ہے. بٹ اگر اس کمپلیٹڈ ابھی فالس دے رہے تو اس کا مطلب ہے ٹاسک ابھی چلتا رہے گا. اس کے بعد آپ نے کنسول ڈاٹ رائٹ لائن ریزلٹ کر دیا وچ وڈ ایکچولی پرنٹ دا ریزلٹ 3. تو ایک ٹاسک کی کمپلیشن کے ویٹ کرنے کے ہم نے 2 طریقے ہیں, ایک ویٹ کال کر لیں یا ریزلٹ ایکسیس کر لیں. سو ناؤ ٹاسک کین بی کنسیڈرڈ اے ٹاسک. انسٹیڈ آف ہم یہ سوچیں کہ تھریڈ ہے, اسٹارٹ ہوتا ہے, اٹ کین ڈو ملٹیپل تھنگس ان اٹس لائف ٹائم اور پھر یہ فنش ہوتا ہے, یا ہم ایک ریئل تھریڈ ایبسٹریکشن کو ایک ٹاسک کے لیے یوز کریں وچ از ناٹ گڈ فار پرفارمنس. تو ان دونوں مسئلوں کو سالو کر رہا ہے ٹاسک. ناؤ وی کین تھنک آف ٹاسک ایز اے ٹاسک اینڈ اٹ کین وی کین شیئر اے سنگل تھریڈ فار مینی ٹاسک. دا ادر تھنگ ٹاسک سالوز از ایکسیپشنس. اگر آپ ایکسیپشنس کوئی ٹاسک تھرو کر رہے they can actually propagate to the caller. This is totally different from threads. Threads میں کیا تھا کہ تھریڈ میں جو بھی تھریڈ کا روٹ فنکشن ہے اس سے آگے ایکسیپشنز پروپیگیٹ نہیں ہوتی تھیں, اور اگر وہاں پہ کیچ نہیں ہو رہی تو پروگرام اسی طرح کریش ہو رہا ہے جس طرح مین تھریڈ اگر کوئی ایکسیپشن تھرو کرتا ہے اور کیچ نہیں کرتا. وی سو کہ اگر ہم تھریڈ ڈاٹ اسٹارٹ کو ٹرائی کے اندر بھی لگا دیں اسٹل اٹس ناٹ کاٹ. یہاں پہ اٹس ڈفرینٹ. جو بھی ویٹ یا ریزلٹ کال کرے گا, دیز 2 میتھڈس وچ ایکچولی ویٹ فار دا ٹاسک ٹو فنش, اٹ کین ایکچولی یوز ٹرائی کیچ, اور وہ ٹرائی کیچ یوز کر کے اینی ایکسیپشن ان سائڈ دا ٹاسک پکڑ سکتا ہے. اینڈ ناؤ یو ول تھنک رائٹ اوے کہ اگر کوئی ویٹ نہیں کرتا یا ریزلٹ کو نہیں انووک کرتا اینڈ دیر از آلریڈی این ایکسیپشن, سو interestingly task کے کیس میں that exception is ignored until someone calls wait or result. So if you don't call wait or result eventually, کسی اور طریقے سے you terminate the task or let the task finish, then you will never know about the exception. So there is a good side and a bad side to it. Task allow the exceptions to flow back to the caller, which is useful,
کہ آپ نے اسی طریقے سے ایکسیپشن ہینڈلنگ کرنی ہے جس طریقے سے وداؤٹ تھریڈس کرنی ہے. بٹ دا بیڈ تھنگ از اف یو ڈونٹ ڈو اٹ دیٹ ایکسیپشن از اگنورڈ. So let's see exception handling with task. اس ایگزامپل میں ہم نے ٹاسک کریٹ کیا اور اس ٹاسک ڈاٹ رن میں وی تھرو نل کی اسٹیٹمنٹ دیے. وی ڈسکس دس ان دا تھریڈس کانٹیکسٹ ایز ویل. ہم تھرو نل کرتے رہتے اور کب پکڑا جاتا تھا اور کب نہیں پکڑا جاتا تھا. اف وی ڈیڈ دس فار اے تھریڈ تو یعنی ایک تھریڈ کریٹ کریں اور جو تھرو نل کرے تو اس کو پکڑنے کا کوئی طریقہ نہیں انلیس کہ وہ تھریڈ خود اس ایکسیپشن کو کیچ کرے. بٹ ہیئر we created a task چل پڑا. now we call task.wait in a try statement. So any statement, any exception the task throw during its lifetime until the wait statement, it will be caught, and it will be caught as an aggregate exception. same exception نہیں ری تھرو ہوتی. it creates an aggregate exception اور اس کے اندر inner exception کے طور پہ the real exception is stored. یعنی null pointer exception اس aggregate exception کے اندر ہوگی. So when you catch an aggregate exception, you say کہ you know کہ you ran as a task اور اس task کے اندر اگر کوئی exception آئیے that will be thrown as an aggregate exception. So ہم نے یہاں پہ لگایا if AEX جو aggregate exception ہے dot inner exception is null reference exception then console dot write line null otherwise we read through it. تو یہ جو null کا آؤٹ پٹ ہوگا that means آپ نے وہ throw null والی exception پکڑ لی. تو ایکسیپشنس پروپوگیٹ کرتی ہیں جو بھی ویٹ یا ریزلٹ کال کر لے. اگر میں نے ابھی ویٹ کال نہیں کیا اور ایکسیپشن آ گئی ہے تو وہ ایکسیپشن پڑی رہے گی جب تک میں ویٹ یا ریزلٹ انووک نہیں کروں گا, اور جیسے ہی انووک کروں گا وہ تھرو ہو جائے گی. اگر میں کبھی انووک نہیں کرتا تو وہ اگنور ہو جائے گی. سو دس از ڈفرینٹ بیہیویئر فار ٹاسکس. دوسری چیز ہم نے ٹاسک کے ساتھ کنٹینیویشنس ڈسکس کی. کنٹینیویشنس which mean کہ ایک ٹاسک کمپلیٹ ہو تو we want to continue with some other work. For example, we want to update the UI thread or we want to do some close-up processing. ہم کسی بھی ٹاسک کے ساتھ continuation اٹیچ کر سکتے ہیں. We'll discuss two ways continuation اٹیچ کرنے کے. Again, one of the ways is more generic, it will help us later. So دو طریقوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ continuation کیسے اٹیچ کر سکتے ہیں. سو ان دا فرسٹ کیس ہم نے ایک ہم ٹاسک کریٹ کرتے ہیں. وی وانٹ ٹو کریٹ اے لانگ رننگ ٹاسک. تو ہم لانگ رننگ ٹاسک کریٹ کرنے کے لیے یہاں پہ ایک لنک کی کیوری سے, لنک ایک بار پہلے ہم نے تھوڑی سی ڈسکس کی تھی اس لینگویج انڈیپینڈنٹ کیوری. لنک کیوری سے ایک ہم پرائم نمبرز جنریٹ کرنے کا ٹاسک کریٹ کر رہے ہیں. اٹس این انٹرسٹنگ ایگزامپل اف یو وانٹ ٹو اسٹڈی لنک کہ وہ کیا کیا کر سکتی ہے. But right now we will consider it as a black box. This is some thread which takes a lot of time. So it does enumerable dot range, اس پہ dot count, query operations کر رہا ہے, بیچ میں square root بھی کر رہا ہے. So it's eventually finding out prime numbers, count of prime numbers in a range. So let's consider this task as a black box task which returns an integer which takes a lot of time. And there are two ways to continue with this task, which means to do something right after this task finishes. So that means I don't really have to do task.wait and then do some work. I can tell the task when this task finishes, do something else on the UI thread or on some other thread or on the same thread. So one way is کہ جو بھی task object ہے اس کا dot continues with use کریں. Dot continues with takes a delegate which takes a parameter جس میں task object ملتا ہے. سو ہم نے اس ٹاسک آبجیکٹ کو نیم کر کے ایکول گریٹر سائن کر کے آگے. سو دس از اے ملٹی لائن لیمڈا ایکسپریشن ڈائریکٹلی یہاں کوڈ لکھتی ہے. وی ٹک دا ریزلٹ ڈاٹ ریزلٹ پراپرٹی یوز کر کے ریزلٹ لیا اور کنسول ڈاٹ رائٹ لائن سے ریزلٹ پرنٹ کر دیا. دی ادر وے از کہ ہم جو ٹاسک ہے پرائم نمبر ٹاسک اس سے ایک اویٹر لیں ڈاٹ گیٹ اویٹر, اور اویٹر کا ڈاٹ آن کمپلیٹڈ ہم میتھڈ دے دیں. اس کے اندر جو بھی ہم ڈیلیگیٹ پاس کریں گے that delegate will be called whenever this task finishes. تو ہم await کر رہے ہیں اس ٹاسک کا, اس کا awaiter لے لیے, اور جیسے ہی وہ ٹاسک ختم ہوگا اس awaiter کا on completed invoke ہوگا, اور on completed ہم نے ایک delegate پاس کیا ہے which takes no parameters. lambda expression سے ہم نے simply اسے لکھ دیا empty parenthesis equal greater اور multi line expression دی جس میں result لیا.
ریزلٹ ہم ڈائریکٹلی اویٹر سے لے رہے ہیں جو اوپر ہم نے کریٹ کیا ہے ڈاٹ گیٹ ریزلٹ, اور اس میں اگین ہم نے کنسول ڈاٹ رائٹ لائن کر دیا. سو یہ دو طریقے ہیں, ایک کنٹینیوس ود اور ایک اویٹر ڈاٹ آن کمپلیشن, جس کے تھرو ہم کسی ٹاسک کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی سنکرونائزیشن کانٹیکسٹ پریزنٹ ہے, لیٹس سے فار اے یو آئی تھریڈ, تو آپ کی یہ کنٹینیویشن یو آئی تھریڈ پہ چلے گی. ناؤ اٹ از ریئلی یوزفل کہ آپ کنٹینیوز ود کریں اور پھر جو یو آئی تھریڈ میں اپڈیشن کرنی ہے وہ کنٹینیوز ود میں لکھ دیں, اینڈ دیٹ ول بی رن آن دا یو آئی تھریڈ. آپ اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں کہ وہ یو آئی تھریڈ پہ نہ چلے, سیم تھریڈ پہ چلے یا ڈفرینٹ تھریڈ پہ چلے یا اینی تھریڈ آن دا پول چلے, بٹ usually with a synchronization thread that continuation will be run on the UI thread. تو یہ تین بینیفٹس ہم نے دیکھیں ٹاسک کے, ریٹرنس, ایکسیپشنس, کنٹینیویشنس, پلس دا نو اوور ہیڈ تھنگ کہ جس طرح تھریڈس میں جو کریشن ڈسٹرکشن اوور ہیڈ ہے وہ اوور ہیڈ ہمیں نہیں پڑ رہا. سو دے آر ریئلی سوٹیڈ فار اسمال ٹاسک, اور وہ آپ کے تھریڈ پول میں بھی چل رہے ہیں. There is another interesting thing related to tasks, that is task completion source. So task completion source, you can think of that you can create a task completion source to represent a task, and you manually set its result or exception or whatever condition. So now, right away you're thinking, why would I need such a thing? So a task completion source is something which you can used to create a task which is not really a task that is running. It is something you manually set کہ یہ task complete ہو گیا یا نہیں ہوا. Anyone waiting on the task اسی طرح سے wait کر سکتا ہے. Task can still return. Any exception you set will be received by whoever waits or checks the result of the task. So task completion source کیوں یوز کریں گے؟ Task completion source اس لیے یوز کریں گے, maybe you have an IO operation, اور وہ IO operation you want to do it in the background. You can represent that IO operation as a task using a task completion source. So task completion source سے receivers کو, باقی لوگوں کو وہ as a task نظر آئے گا when it's not really occupying any resources. ذرا ایگزامپلس کے ساتھ یہ چیز کلیئر ہوگی. فرسٹ وی ول سی کہ ٹاسک کمپلیشن سورس میں کیا چیزیں ہیں. سو ٹاسک کمپلیشن سورس میں یو گیٹ سیٹ ریزلٹ, سیٹ ایکسیپشن, سیٹ کینسلڈ میتھڈس, اینڈ آلسو ٹرائی سیٹ ریزلٹ, ٹرائی سیٹ ایکسیپشن, ٹرائی سیٹ کینسلڈ. یہ ٹرائی ورژنس کیوں ہیں؟ بیکاز اف یو ٹرائی ٹو سیٹ اے ریزلٹ آف اے ٹاسک ٹوائس اور ایکسیپشن اور کینسل اینی تھنگ ٹوائس, یو ول گیٹ این ایکسیپشن. سو ٹاسک کمپلیشن سورس میں یو آر اونلی مینٹ ٹو سیٹ one of these once. So you can say your task is finished and it's cancelled or it's exception and this is the exception, or the result and this is the result. So task completion source is a generic class جس میں آپ کے پاس result کی type ہے اور وہ result آپ اس میں set کر سکتے ہیں. Let's take an example, اور اس example میں we will use the task completion source to create and then create a thread. And the task completion source will be representing the work we are doing in the thread. تو ہم نے ابھی یہ کہا تھا کہ ٹاسک کمپلیشن سورس ایک ٹاسک کو ریپرزینٹ کرتا ہے جس کو ہم خود سے سیٹ کرتے ہیں, خود سے اس کا ریزلٹ سیٹ کرتے ہیں اور ایکسیپشن اسٹیٹ سیٹ کرتے ہیں. سو وٹ وی آر ڈوئنگ ان آور فرسٹ ایگزامپل, ہم ایک تھریڈ کریٹ کریں گے. وی آر ناٹ سیئنگ کہ اس بار ہم کوئی ٹاسک یا تھریڈ نہیں کریٹ کریں گے, ایک تھریڈ کریٹ کریں گے, اینڈ دیٹ تھریڈ جو وہ کام کر رہا ہوگا اسے ایک ٹاسک سے ریپرزینٹ کریں گے. So we are creating a new task completion source of the generic type int. یہ ہمارے پاس task completion source آ گیا. Now we create a new thread. We say new thread اور lambda expression سے thread dot sleep 5 seconds کے لیے, اور 5 seconds sleep کرنے کے بعد we are doing tcs dot set result. So thread کا result ہم اس میں set کر رہے ہیں, 42 ہم نے set کر دیا, اب thread start کر دیا. So now the thread is working. Anyone can wait on tcs.task. So next line میں ہم نے task اور اس کی return type int, اس generic type کا task ہے, اور is equal to tcs.task. یہ ہمارے پاس task کا object آ گیا, and we did console.writeLine task.result. task.result تو ہم task کے ساتھ کرتے تھے, but this is not really representing any task.
task dot result will wait until someone calls set result, اور set result اس کیس میں ہم thread سے کال کر رہے ہیں. So you can actually have a thread جو thread pool میں سے نہ ہو, آپ کا اپنا created thread ہے, you do one task, second task, third task, and those tasks are represented by task completion source, not some real task object. So when you create a real task object, تو وہ thread pool کو لے کے اور اس میں ورک بھی پوسٹ کرتا ہے. ٹاسک کمپلیشن سورس کے ساتھ ورک ایسوسیٹیڈ نہیں ہے. اٹ ڈز ناٹ نو کہ ورک ریئل ورک ہو کہاں رہا ہے. اٹس اونلی سیئنگ وین سم ون از کالنگ سیٹ ریزلٹ اور سیٹ ایکسیپشنس, تو جو ٹاسک پہ ریزلٹ کال کرے گا اس کو وہ ریزلٹ مل جائے گا. ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں. اس ایگزامپل میں وی کریٹ اے رن فنکشن. سو وٹ وی آر ڈوئنگ از کہ جس طرح ٹاسک کا ایک رن فنکشن ہوتا ہے, وی آر رائٹنگ آور اون رن میتھڈ. رن میتھڈ میں ہم کیا کر رہے ہیں, ٹاسک آف ریزلٹ جنریک ٹائپ کا ٹاسک ریٹرن کر رہے ہیں, اور فنک آف ریزلٹ ایک فنکشن لے رہے ہیں جو ٹی ریزلٹ ریٹرن کرتا ہے. دین وی کریٹ اے نیو ٹاسک کمپلیشن سورس وچ ریزلٹ ریٹرنس وچ کریٹس اے ٹاسک آف ٹائپ ٹی ریزلٹ. وی کریٹ اے نیو تھریڈ. وہ تھریڈ کیا کرتا ہے, اٹ ڈز TCS.set result جو بھی فنکشن ریٹرن کرتا ہے. سو اٹس کالز فنکشنز, اور فنکشن کی ریٹرن ویلیو TCS.set result میں پاس کرتے ہیں, اور اگر کوئی فنکشن کوئی ایکسیپشن تھرو ہوتی ہے تو اٹ کالز TCS.set exception اور اسے وہ ایکسیپشن پاس کر دیتے ہیں. ناؤ دیٹ تھریڈ از اسٹارٹیڈ اینڈ دین وی ریٹرن TCS.task. اور اسے ہم نے رن کرنا ہو تو ہم کیسے کریں گے, ٹاسک از اکول ٹو رن, اور اسے ہم کوئی لیمڈا ایکسپریشن دے دیں گے. So we actually created our own equivalent of task.run method. task.run method یہی کام کر رہا ہوتا ہے. ایک تو task.run method exceptions کیچ کر کے آپ کو ایگریگیٹ کر کے دیتا ہے, result آپ کو ڈاٹ result سے ویٹ کرنے دیتا ہے. تو ٹاسک کمپلیشن سورس اور تھریڈ ان دونوں کو کمبائن کر کے ہم ایک ریگولر ٹاسک کی فیل دے سکتے ہیں. ہم ابھی اور ایگزامپلس لیں گے جس میں ہم ٹاسک کمپلیشن سورس کو وداؤٹ اے تھریڈ بھی یوز کریں گے, بٹ ان دس ایگزامپل یو کین سی اف یو کمبائن اے تھریڈ ود اے ٹاسک کمپلیشن سورس وی گیٹ دا فنکشنالٹی آف اے نارمل ٹاسک. سو ٹاسک کی فنکشنالٹی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں آپ دو پارٹس میں, ایک جو ریئل تھریڈ کا پارٹ ہے اور ایک جو ٹاسک کمپلیشن سورس ریٹرن ویلیو, ایکسیپشنس اور کنٹینیویشنس کا فیچر دے رہی ہے. So even with the task completion source کے اندر جو task بنتا ہے, you can attach continuations with it. So let's do something different. In the first example ہم نے کیا کیا ہے, thread.sleep کیا 5000, جو دونوں examples لی ہیں, ایک میں using a run method, ایک میں without using a run method. We did thread.sleep اور پھر ہم نے return کیا. So why do we have to occupy a thread just for sleeping? Let's say ہم نے sleep کرنا ہے and then we want to set the result. We can actually use system.timer. So اس next example میں we are creating a system.timers.timer 5000, اور یہ ٹائمر ایک کریٹ ہوگا جس کا ہم نے آٹو ریسیٹ فالس سیٹ کیا ہے, اور ٹائمر ڈاٹ elapsed پلس ایکول. تو جب یہ ٹائمر کی ایک کیو بن رہی ہے اور جب بھی یہ ٹائمر elapse ہوگا یہ والا ڈیلیگیٹ یہ میتھڈ کال ہوگا, اینڈ نو تھریڈ از آکوپائڈ ان دس. یہ کیا کرے گا, یہ ٹائمر ڈاٹ ڈسپوز کرے گا, اس ٹائمر کو دوبارہ نہیں کال ہونے کی ضرورت, اور TCS.set result 42 کر دے گا, اینڈ دین اٹ اسٹارٹس دا ٹائمر. یہ ٹائمر کے جو ایونٹس ہیں یہ یو آئی تھریڈ پہ پوسٹ ہوں گے, اور یو آئی تھریڈ کو جب بھی ٹائم ملے گا اٹ ول پروسیس دا ٹائمر ایونٹ, اور یہ ٹائمر ایونٹ کا کام ہوگا. دیر از نو تھریڈ آکوپائڈ, اینڈ دیٹس دا انٹرسٹنگ تھنگ, بٹ اٹ اسٹل اپیئرز ایز اے ٹاسک. سو وی ریٹرن TCS.task. اب لیٹ سے ہم اس کے ساتھ یہ کوڈ لکھیں, awaiter از اکول ٹو گیٹ, یہی فنکشن کال کریں, ڈاٹ گیٹ awaiter کریں, اور اس کا آن کمپلیٹڈ میں وی رائٹ کنسول ڈاٹ رائٹ لائن awaiter ڈاٹ گیٹ ریزلٹ. سو وٹ ول ہیپن, ہوگا یہ کہ یہ 5 سیکنڈس تک کوئی تھریڈ آکوپائی نہیں کرے گا بیکاز یہ ٹائمر یوز کر رہا ہے, اینڈ دین آفٹر دیٹ ایک تھریڈ آکوپائی ہوگا اور اس پہ یہ کنٹینیویشن چلے گی. تو یہ ہم نے 3-4 ڈفرینٹ ایگزامپلس دیکھیں یوزنگ اے ٹاسک کمپلیشن سورس. پہلی ایگزامپل میں, پہلی 2 ایگزامپلس میں ہم نے ٹاسک کمپلیشن سورس ود اے تھریڈ کمبائن کیا, اور وہ دونوں کمبائن کر کے وی اچیوڈ جو ایک نارمل ٹاسک اچیو کرتا ہے. دین وی ٹوک این ایگزامپل جس میں ہم نے ٹائمر یوز کیا انسٹیڈ آف اے تھریڈ, اور اس ٹائمر سے ہم نے ایک ویٹ کرایا.
سو وٹ وی ڈیڈ از کہ ٹاسک کمپلیشن سورس ہم نے یوز کیا. سو اس میں ایک ٹاسک آبجیکٹ کریٹ ہوا, اس پہ کوئی ویٹ بھی کر سکتا ہے, کنٹینیوشن بھی اٹیچ کر سکتا ہے, بٹ نو ریئل تھریڈ از آکوپائڈ. سو ٹاسک کمپلیشن سورس آپ کو صرف ٹاسک کے آؤٹر لک دیتا ہے جس میں آپ ریزلٹ اور ایکسیپشن مینولی فیڈ کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ جب ٹائمر ایونٹ آیا آپ نے مینولی سیٹ کر دیا ٹاسک ڈن ہے. سو اینی کنٹینیوشن اٹیچڈ ود دا ٹاسک وہ اس ٹائم پہ چلیں گی, اینڈ فار دا کنٹینیوشنس ادھر وہ یو آئی تھریڈ پہ چلیں گی اگر سنکرونائزیشن کانٹیکسٹ ہے, ادروائز وہ تھریڈ پول میں سے تھریڈ لیں گی. سو دیٹ گیوز این آئیڈیا کہ مے بی وی کین میک اے جینرک ڈیلے فنکشن, یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کوئی فنکشن کوئی کام ہے جو 5 سیکنڈس کے بعد ہو, سو وی کین کریٹ اے ڈیلے فنکشن. کیسے کریٹ کر سکتے ہیں؟ ہم اس طرح سے کریٹ کر سکتے ہیں, پہلے تو ہمیں ایک ٹاسک کمپلیشن سورس, اس کا ہم نے ایک جینرک ورژن یوز کیا, ایک ڈیلے میتھڈ لکھا جس میں ہمیں ملی سیکنڈس میں ڈیلے آ رہا ہے, ہم نے ایک ٹاسک کمپلیشن سورس بنایا, ٹائمر کریٹ کیا اتنے ملی سیکنڈس کا, اور ٹائمر کے ڈیلیگیٹ میں ٹائمر کو ڈسپوز کر کے اور اس کا سیٹ ریزلٹ نل سیٹ کر دیا, اور ٹائمر ڈاٹ اسٹارٹ کال کر دیا اور وہ ٹاسک ریٹرن کر دیا. سو ناؤ وی ہیو, یہ جب ڈیلے اگر ہم کال کریں تو وی آر ایک اسپیسیفک نون ڈیلے ہو جائے گا, اینڈ دین وی کین اٹیچ اے کمپلیشن, اٹیچ اے کنٹینیوشن. کیسے اٹیچ کریں گے؟ ڈیلے آف 5000 مینس 5 سیکنڈ کا ڈیلے ڈاٹ گیٹ اویٹر ڈاٹ آن کمپلیٹیڈ, اینڈ ناؤ وی کین اینی کوڈ وی رائٹ will be executed 5 seconds later. Another way is to say delay 5000 dot continues with, اور اسے یوز کر کے ہم اس کے اندر کوئی کوڈ لکھتے ہیں. اگین یہ دونوں میتھڈس ہم نے دیکھے تھے, continues with اور get awaiter dot on completed. So continues with کر کے ہم کوڈ لکھتے ہیں تو اس میں بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ اتنا ڈیلے ہے اور after that do something. And in fact یہ ڈیلے اتنا یوزفل میتھڈ ہے کہ اٹس آلریڈی اویلیبل ایز پارٹ آف اے اسٹیٹک میتھڈ آف دا ٹاسک لائبریری. سو یہ جو ہم نے 5-6 اسٹیپس میں ایک ڈیلے میتھڈ بلڈ کیا ہے, اٹس سو یوزفل, اٹس اویلیبل رائٹ ان دا لائبریری ایز اے ٹاسک ڈاٹ ڈیلے اسٹیٹک میتھڈ. کیسے یوز کرتے ہیں؟ وی کال ٹاسک ڈاٹ ڈیلے اسٹیٹک ممبر فنکشن, پاس ایٹ دا ٹائم say 5000, اینڈ دین ادھر کنٹینیوز ود اور گیٹ اویٹر ڈاٹ آن کمپلیٹیڈ, اور اس کے اندر ہم جو بھی لیمڈا ایکسپریشن یا ڈیلیگیٹ دیں گے دیٹ ول بی ایگزیکیوٹیڈ آفٹر دیٹ ٹائم. اور جتنا یہ ہم ٹائم دے رہے ہیں اس میں کوئی تھریڈ آکوپائڈ نہیں ہے. دیٹس دا انٹرسٹنگ تھنگ, دیٹس واز میڈ پاسبل بیکاز آف ٹاسک کمپلیشن سورس. سو ٹاسک کمپلیشن سورس نے ہمیں یہ انیبل کیا کہ ہم وداؤٹ آکوپائنگ اے تھریڈ ایک ٹاسک کی طرح بہیو کر سکیں. سو وائی ڈیڈ وی ڈسکس ٹاسک کمپلیشن سورس ان سو مچ ڈیٹیل؟ بیکاز وی وانٹ کہ ہم وداؤٹ یوزنگ تھریڈ بھی ہم اے سنکرونس کام کر سکیں. سو آئی ایم ریزیومنگ سم ڈسکشن آف سنکرونس ورسز اے سنکرونس فرام دا ویری انیشیل لیکچرس. جب ہم تھریڈ ڈاٹ اسٹارٹ کرتے ہیں, ٹاسک ڈاٹ رن کرتے ہیں, کنٹینیوز وتھ کرتے ہیں, وی آر میکنگ این اے سنکرونس کال. وٹ ڈو آئی مین بائی اے سنکرونس کال؟ اٹ مینس کہ the call will return before it actually completes my work. So ایک synchronous call کیا ہوتی ہے؟ Synchronous call I set some text field اور I know by the time وہ جو call return کرے گی the field will be set. اور I say file dot open. By the time call returns I know my work is done. File open ہو گئی ہے اور file dot read file read ہو گئی ہے. Now I can use the return value. بٹ ایک اسynchronous کال میرا کام شروع کرنے سے, میرا کام کمپلیٹ کرنے سے پہلے ریٹرن کر جائے گی, اینڈ دین آئی ڈونٹ نو مائی ورک از فنشڈ اور ناٹ. آئی ہیو ٹو آسک دیٹ لیٹر ان سم ادر وے. سو اسynchronous کالس کوڈ کو مور پیرلل بناتی ہیں وداؤٹ ریئلی یوزنگ تھریڈس. کہ آپ ایک کام ہے آپ نے اسٹارٹ کر دیا, یوزلی وی کال سچ کالز نان بلاکنگ. یہ بھی ہم نے بلاکنگ اور نان بلاکنگ شروع میں ڈسکس کیا تھا. A blocking call is which blocks for something to happen. Non-blocking آپ کی یوزلی آپ کی یہ ساری calls they will set up some things and then they will return. کہ آپ کا thread set up ہو گیا and now it returns. So later it gets times to run and later sometime later your result will be ready. You can get it and use it.
So for example, when you do a task.result or task.wait or a thread.join, you are making a blocking call. You are saying, I want to remain in the call, I don't want to return from the call until this wait is done, until that thread is finished. اس کے اگینسٹ اگر میں asynchronous calls جو بات کر رہا ہوں, thread.start, task.run, they finish the call before your actual work is done, before the thread is finished. So یہ جو task completion source اور task discussion ہے, will combine this stuff to write our own asynchronous functions. So for example, we talked about a function primes جو بہت ٹائم لیتا ہے, and we want to display primes in different ranges. Each function call will take a lot of time. So there is one way کہ ہم یہ ساری کی ساری function calls ایک separate thread میں ڈالتے ہیں. We can call it a coarse grained, ہم نے parallelism کر دی, سارا کا سارا کام ہی دوسرے thread میں ڈال دیا, جیسے جیسے complete ہوتا جائے گا it will be printed. Or we can make these calls asynchronous, کہ آپ نے ایک کال کی, آپ کی کال گئی, مے بی ایز اے ٹاسک سیپریٹ تھریڈ میں رن ہوئی, وین اٹس فنشڈ یو رائٹ سم آؤٹ پٹ اینڈ دین آپ دوسری کال میں گئے اینڈ سو آن. تو آپ کس طرح سے اسے ایسنکرونس بنا سکتے ہیں؟ کیا ایک فنکشن کو ایسنکرونس بنانے کا مطلب یہ, اگر وہ سی پی یو باؤنڈ فنکشن ہے, کہ آپ نے اسے ایک سیپریٹ تھریڈ میں چلا دیا اینڈ یو ریٹرن سم تھنگ, یوزلی اے ٹاسک, ایک ٹاسک کا آبجیکٹ دے دیا دیٹ آئی کین ویٹ آن لیٹر. سو میں نے ایک کام شروع کیا اور مجھے فوراً رسپانس آ گیا, دیٹس این ایسنکرونس فنکشن. So next time we will build our own functions, make our own function asynchronous, and we will use some new features of C#5 جو asynchronous functions بنانے میں in particular help کرتے ہیں. And we are moving away from using the low level threads, low level locking, which is very error prone, and to higher level constructs like tasks and task کا result دیکھنا and minimum sharing between tasks, یعنی ڈیٹا دیتے ہوئے اور ریزلٹ لیتے ہوئے ہم کر لیں, اینڈ وی ڈونٹ ہیو ٹو یوز لاکس ایوری ویئر. اور اس طرح سے اگر ہم اپنے پروگرام کو پیرللزم کریں گے تو وہ پیرلل بھی اچھا ہوگا, اسکیل بھی اچھا کرے گا, اینڈ دیر وڈ بی فیوسٹ بگس. نیکسٹ ٹائم کنکرنسی کی ڈسکشن ریزیوم کریں گے اینڈ وی ول ڈسکس دیز ٹاپکس. تب تک کے لیے خدا حافظ.